دولت تمہاری خادم ہونی چاہیے نہ کہ تم اس کے غلام۔ دولت کو اپنے پاس رہنے دو لیکن دل میں نہ بٹھاؤ۔ دولت عقل کے بغیر ہو تو وہ بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ دولت کا غرور سب سے بڑی جہالت ہے۔ مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہے، سخی انسان ہی حقیقت میں مالدار ہے۔ دولت اور حکمت کو ایک ساتھ رکھو کہ دولت کے بغیر حکمت بے اثر ہے اور حکمت کے بغیر دولت بیکار۔ ایسے دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کا حق مارے۔ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ دولت کی ہوس نہ کرو بلکہ عزت کی جستجو کرو۔ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال بڑھاتا ہے۔ دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دولت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس سے دوسروں کی بھلائی کی جائے۔ مال و دولت کا پیچھا نہ کرو بلکہ آخرت کی دولت کے طلبگار بنو۔ دولت تمہاری آزمائش ہے، تم اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ ایک عقلمند کی دولت اس کے علم کے تابع ہوتی ہے۔ دولت کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اگر اسے بانٹ دیا جائے۔ دولت میں عاجزی اختیار کرو تاکہ وہ تمہیں سربلند کرے۔ دولت والے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ مگر دولت کی خاطر نہیں بلکہ اس کی اچھائی کی وجہ سے۔ دولت کا خزانہ خالی ہو سکتا ہے مگر اخلاق کا خزانہ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ دولت بے معنی ہے اگر وہ ظلم و ناانصافی کے ساتھ کمائی گئی ہو۔ جو قناعت میں خوش ہے وہی حقیقی دولت مند ہے۔ دولت غرور پیدا کرتی ہے جبکہ عاجزی سکون عطا کرتی ہے۔ دولت ایک فانی چیز ہے مگر اچھے اخلاق دائمی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی دولت کو انسانیت کی خدمت میں خرچ کرے۔ دولت عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے ہے۔ دولت کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ سچا دولت مند وہ ہے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے۔ دولت جتنی زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ آزمائش بھی۔ دولت کی طلب نہ کرو بلکہ دل کو مطمئن کرو۔ دولت کا لالچ انسان کو حقیر بنا دیتا ہے۔ اپنی دولت کو عقل کے تابع رکھو نہ کہ عقل کو دولت کے۔ دولت کی زیادتی بسا اوقات انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ دولت ایک بوجھ ہے اگر اسے حکمت کے ساتھ نہ اٹھایا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی گئی دولت انسان کے لیے رحمت ہے۔ دولت سے سکون نہیں ملتا، سکون دل کی قناعت میں ہے۔ مال و دولت کی آزمائش سے اللہ کی رضا کی جستجو کرو۔ عقل و دانش کے بغیر دولت کا حصول بے فائدہ ہے۔ دولت کا تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ دولت کو چھپانا بزدلی ہے اور اس پر فخر کرنا غرور ہے۔ اپنی دولت کو دوسروں کی مدد میں خرچ کرو، یہ اللہ کے ہاں بڑھتی ہے۔ دولت اگر کسی کو بڑا بنا سکتی تو فرعون سب سے بڑا ہوتا۔ دولت کی کمی اور زیادتی دونوں انسان کے ایمان کو آزماتی ہے۔ دولت کی فراوانی انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ سچا امیر وہ ہے جو دل سے مالدار ہو۔ دولت اگر اچھے کاموں میں خرچ نہ ہو تو بیکار ہے۔ دولت حقیقی ہے جب اس سے دوسروں کا بھلا ہو۔ دولت کا مزہ صرف اس وقت ہے جب اسے غریبوں میں بانٹا جائے۔ دولت حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے نہ کہ عیش و عشرت۔ دولت ایمان کا امتحان ہے، جسے صحیح استعمال کرے وہی کامیاب ہے۔ دولت کو خرچ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں لگایا جائے۔ دولت عقل مند کو عاجز اور احمق کو مغرور بنا دیتی ہے۔ دولت کا غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ دولت عارضی ہے، اسے آخرت کے لیے استعمال کرو۔ جو دوسروں کے حقوق کے ساتھ دولت کمائے وہ حقیقی امیر نہیں۔ دولت سے دلوں کا سکون نہیں خریدا جا سکتا، سکون قناعت میں ہے۔ جو دولت کو صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے وہی حقیقی امیر ہے۔ دولت کی طلب نہ کرو بلکہ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو۔ دولت کا اصل مقام دل میں نہیں بلکہ ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر دولت عزت دینے لگے تو ہر فاسق عزت دار ہوتا۔ دولت کی زیادتی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ دولت کا اصل حق یہ ہے کہ اسے بانٹا جائے نہ کہ جمع کیا جائے۔ دولت مند وہ ہے جو دل سے امیر ہو نہ کہ صرف مال سے۔ دولت کا نشہ انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ دولت کو قابو میں رکھو ورنہ یہ تمہیں قابو میں لے لے گی۔ دولت کے بارے میں غرور نہ کرو کیونکہ یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ جو دولت کا غلام ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ دولت کی محبت دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔
دولت کا صحیح استعمال انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ دولت کی طلب انسان کو ہمیشہ تھکا دیتی۔ دولت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اسے حکمت کے ساتھ استعمال کرو۔ جو اپنی دولت کو عقل سے خرچ کرے وہی حقیقت میں سمجھدار ہے۔ دولت انسان کو مغرور بناتی ہے مگر قناعت اسے سر بلند کرتی ہے۔ دولت کی ہوس انسان کو محتاج بنا دیتی ہے۔